بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پہ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے دوران جو مطالبات تھے وہ افغان حکومت کے جو نمائندے تھے انہوں نے اس پہ پھر ڈیڈ لاک پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سچویشن جوں کی توں ہے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات کے اندر ہمارے وزیر جو دفاع ہیں خواجہ آصف نے دو ٹوک الفاظ میں افغانستان کو پیغام دیا اور کہا کہ جتنے بھی آپ نے وہاں پہ تحریک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے اندر آ کے جو ہے آئے روز دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے ٹھکانے بھی ختم کریں اور جو وہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کو ہمارے حوالے کریں، تب جا کے یہ امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جس کے جواب میں افغان حکومت نے بجائے وہ سارے معاملات، کیونکہ ظاہری بات ہے افغانستان کی سرزمین اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ جو خون بہتا ہے وہ بھی مسلمان بھائی کا بہہ رہا ہے، اور ہم نے تو افغانستان کے اوپر بہت سارے احسانات کی ہوئی ہیں۔ ان کے 40 سے 50 لاکھ لوگوں کو گزشتہ 30 35 40 سالوں سے سنبھالا ہے، ان کی میزبانی کی ہے، ان کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ مال و مال کیا ہے، ان کو کاروبار دیے ہیں، ان کو زندگی کی تمام سہولیات دی ہیں۔ اس کے بدلے میں وہ ہمارے ساتھ دشمنی پہ اتر آئے ہیں اور وہ ساری انڈیا کی زبان بول رہے ہیں۔ جو ابھی آج انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ شیئر کی جا رہی ہیں اس کے مطابق انڈیا کچھ بڑا کرنے کی دوبارہ حرکت کے لیے کوشاں ہے، اور وہ بطور جو ہے وہ ٹول وہ استعمال کرے گا افغانستان کو۔ افغانستان نے جو ہے وہ بجائے معاہدہ امن کی جو اہم شقیں تھیں اس کے اوپر دستخط کرنے کے بجائے انہوں نے پھر جو ہے وہ مہلت مانگ لی، اور صاف طور پہ پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اب کھلے عام جنگ ہوگی اور جتنے بھی وہاں دہشت گرد چھپے بیٹھے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اور پاک آرمی جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرے گی۔ ڈرون کے ذریعے تمام جتنی بھی ہیں وہ اٹیک ہوں گے، اور جہاں جہاں پہ بھی ان کے ٹھکانے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ اور یہ واضح پیغام بھی دیا گیا ہے کہ جب تک آپ اس معاملے کو سیریس نہیں لیں گے اور جب تک اپنی زمین کے اوپر جو ہمارے پاکستان دشمن لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے گرد گھیرا تنگ نہیں کریں گے، ان کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، اس وقت تک امن کی باتیں یا امن کا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ خطے کے اندر ایک ہیجانی کیفیت دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اور اگر انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے تو پاک فوج پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے، چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہو، چاہے ہماری بحری فوج ہو، سب تیار ہیں، اور سب جو ہے ان کا ایک ہی ہے کہ اگر دشمن نے کہیں سے بھی وار کیا تو اس کو منہ توڑ پہلے سے کہیں طاقت سے زیادہ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور یہ انڈیا کا وہم و گمان ہے کہ شاید وہ جو ہے وہ اس کو افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان سے اپنی جو اس کی سابقہ جو شکست ہے اس کا بدلہ لے سکے گا، تو یہ اس کی بھول بھلیاں ہیں۔ پاکستانی فوج، پاکستانی انٹیلیجنس، جو اس وقت ٹیکنالوجی ہمارے پاس، وہ اس خطے کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ جو ہمارے فضائی سمجھ لو کہ جو ایئر فورس کے پاس جو لیٹسٹ جنگی طیارے ہیں اور جو جنگی ساز و سامان ہے وہ دنیا کے بہترین سمجھ لو کہ ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چائنا کی ٹیکنالوجی نے دنیا کو پوری کو حیران کر دیا ہے، اور 5th جنریشن کے اندر صرف چائنا نے کسی اور دنیا بھر کے کسی ملک کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نہیں کیا ہے۔ 5th جنریشن جو وہ بنائے گئے ہیں طیارے وہ صرف پاکستان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی نوجوان 500 کے قریب اس وقت جو ہے وہاں پہ نئی جو ٹیکنالوجی سے لیس طیارے ہیں ان کے اوپر وہ ٹریننگ کر رہے ہیں۔ وہاں انڈیا کا کوئی اس میں ایک بھی پائلٹ نہیں ہے، لہٰذا انڈیا کو یہ بالکل خبر ہونی چاہیے۔ مودی سرکار جو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی خون کا پیاسا ہے، اور وہ اندر سے اس کو جو وہ شکست خوردہ جیسے وہ مردہ گھوڑا ہوتا ہے وہ اس کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جو 7 رافیل اس کے گرائے گئے تھے اس کے بعد دنیا بھر میں ہر جگہ کی اس کی جو ہے
مٹی پلید کی جا رہی ہے، اور ایک پاورفل ملک کا صدر ٹرمپ اپنی ہر تقریر میں جو ہے وہ ایک ہی لفظ کہتا ہے کہ 7 رافیل جو ہیں وہ پاکستان نے گرائے تھے اور میں نے بڑی مشکل سے صلح کرائی۔ تو اس وقت پھر مودی جو ہے اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان سے بدلہ لوں، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ اگر اس نے کوئی حرکت کی اور اس کے ساتھ اگر افغانستان نے بھی حرکت کی تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی لمبی لڑائی نہیں ہوگی، یہ ہماری انشاءاللہ فوج ان کو تہس نہس کرے گی۔ ہماری فوج نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ پاک سرزمین کو، افغانستان کی سرزمین کو، وہ بھی ہمارے لیے پاک ہے کیونکہ وہاں سارے ہمارے مسلمان ہیں، ان دونوں سرزمینوں کو ہم نے دہشت گردوں سے، انتہا پسندوں سے اور مسلم دشمنوں سے صاف کرنا ہے، اور اس کے لیے افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے۔ انڈیا کا ساتھ دینے میں ان کی تباہی و بربادی ہوگی، کیونکہ یہ وہی افغانستان ہے جس کے اوپر پہلے سوویت یونین یعنی رشیا نے کنٹرول کیے رکھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر امریکہ نے بڑا عرصہ جو اتحادی فوجیں وہ اتار کے ان کو یرغمال بنائے رکھا، اور اب جب پیس کی بات آئی ہے، جب پاکستان نے ان کو ہر طریقے سے ہر دور میں سپورٹ کیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوان ان کے لیے شہید کروائے ہیں، تو آج وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں اور وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہماری فوج کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، اور یہ غلط فہمی ہے ان کی کہ شاید فوج اور عوام کے درمیان فاصلے ہیں، یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ جب بھی انشاءاللہ فوج پکارے گی پوری قوم ساتھ کھڑی ہوگی، اور قوم کو کھڑا ہونا بھی چاہیے، فخر بھی ہونا چاہیے اپنی فوج پہ۔ جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ راتوں رات گھٹنے ٹکوائے، پھر افغانستان کو ٹکوائے، اور افغانستان بجائے اس کے کہ وہ اپنی جلن کسی اور طریقے سے یہاں وہ مٹائے، اس کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ پاکستان فوج ہی جو ہے وہ مضبوط افغانستان کی ضمانت ہے۔ انڈیا کے ساتھ اگر انہوں نے اپنا ساز باز کر کے آگے معاملات کو چلانے کی کوشش کی تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور شکست کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ اور انڈیا کو بھی ہماری پوری قوم کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ آپ باز آ جائیں، بار بار آپ ایک شکست خوردہ جو ہیں وہ ملک ہیں، اور آپ کے 1.5 ارب کے لوگ جو ہیں وہ بھوک افلاس سے وہاں مر رہے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے خودکشیاں، دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیوں کی جو ریشو ہے ان ممالک میں انڈیا بھی شامل ہے۔ وہاں پہ جس طریقے سے مذہبی انتہا پسندی کے ذریعے وہاں پہ جو ہے وہ ہندوازم کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تنگ ذہنیت اور جناب ذلالت بھری وہاں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ مودی سرکار آپ کا نام بھی نہیں رہے گا داستانوں کی داستان میں، اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ ہوشیار نہ سمجھیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ فتح کامرانی جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی۔ بہت شکریہ۔